71 الانتقاد الرجیح فی شرح الاعتقاد الصحیح، الانتقاد الرجیح فی شرح الاعتقاد الصحیح، یہ بھی علامہ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کی ہے، متوفہ 1307 ہجری، دار ابن حزم سے ایک جلد میں طبع ہے۔ یہ جو الاعتقاد الصحیح ہے یہ متن ہے، اور یہ متن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ متوفہ 1176 ہجری، انہوں نے یہ اس متن کی شرح لکھی ہے جس کا نام ہے الانتقاد الرجیح کے نام سے، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، الانتقاد الرجیح فی شرح الاعتقاد الصحیح۔ اس کتاب میں انہوں نے کون سے مضامین زیادہ بیان کیے ہیں میں اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں، جس سے معلوم ہوگا اس کتاب میں ان کا عنوان کیا رہا ہے، کون سی مباحث انہوں نے لی ہیں۔ انہوں نے الکلام علی الرؤیہ، رؤیت باری تعالیٰ کا تذکرہ ہے، الکلام علی القدر، تقدیر کا مسئلہ، الکلام علی الملائکہ، الکلام علی القرآن، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے یا مخلوق ہے، الکلام علی المیزان، الکلام علی الجنت والنار، الکلام علی صاحب الکبیرہ، کبیرہ گناہ کا مرتکب ایمان میں داخل ہے یا خارج ہے، پھر اس کے بعد عذاب القبر، کرامات الاولیاء، الکلام علی الصحابہ، عدم و تکفیر اہل القبلہ بالذنب، گناہ کی وجہ سے اہل قبلہ کی تکفیر نہیں ہوگی۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اہل قبلہ اگر غلط تعویل کریں گے، عقیدہ رکھیں گے، پھر تکفیر ہوگی۔ یہ جو بات ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں ہوتی گناہ کی وجہ سے، لیکن اگر وہ اہل قبلہ کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، ضروریات دین کا انکار کرے یا غلط تعویل کرے، پھر تو ہوگی۔ منافقین بھی تو اہل قبلہ تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، لیکن قرآن نے کہا وہ مومن نہیں۔ معلوم ہوا اہل قبلہ تب ہوگا جب انسان تمام ضروریات دین کو تسلیم کرے گا۔ اگر ایک انسان ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرتا ہے، وہ اہل قبلہ میں شمار نہیں ہوگا۔ اس کو ایک بات سے سمجھیں، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ علماء نے فلاں کو کافر کہہ دیا، فلاں کو کافر کہہ دیا، حالانکہ وہ تو نماز بھی پڑھتا ہے، قبلے کی طرف رخ بھی کرتا ہے، اور امامہ اور پگڑی بھی جیسے یہ قادیانی باندھ رہے ہیں، تو پھر ان کی کیوں تکفیر ہے؟ تو یہ سمجھیں کہ ایمان جو ہے نا موجبہ کلیہ ہے، اور کفر سالبہ جزیہ ہے۔ ایمان موجبہ کلیہ ہے، کفر سالبہ جزیہ ہے۔ ایمان لانے کے لیے ساری باتوں کا ماننا ضروری ہوتا ہے، کافر ہونے کے لیے کسی ایک بات کا انکار بھی کافی ہوتا ہے۔ ایمان لانے کے لیے ساری باتوں کا ماننا ضروری ہوتا ہے، اور کافر ہونے کے لیے کسی ایک بات کا انکار بھی کافی ہوتا ہے۔ اس لیے انسان مسلمان تب ہوگا جب تمام ضروریات دین کو مانے گا۔ ضروریات دین کس کو کہتے ہیں؟ جس کا دین ہونا خاص اور عوام سب کو پتہ ہو، ہر ایک کو پتہ ہو کہ یہ بات دین کی بات ہے، وہ ضروریات دین ہے۔ یہ ایمان کی بڑی جامع تعریف ہے، بہت ہی جامع تعریف ہے کہ تمام ضروریات دین کو جو آدمی تسلیم کرے گا وہ مسلمان ہے، اور ضروریات دین میں کسی کا انکار کرے گا یا غلط تعویل کرے گا جو جمہور سے ثابت نہیں ہے تو وہ کفر ہے۔ اس پر اگر آپ نے تفصیلاً پڑھنا ہے ایمان و کفر کی تعریف، زندیق کی تعریف اور اس کی علمی اور تحقیقی مباحث، تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی اکفار الملحدین، حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی علمیت اور وسعت مطالعے کا اندازہ اور آپ کی عمیق معلومات کا اندازہ اس کتاب سے ہوتا ہے۔ اس کتاب کا اردو میں بھی ترجمہ چھپ چکا ہے، مولانا ادریس میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے اردو زبان میں اس کا ترجمہ کیا، اس لیے اگر کوئی ساتھی عربی نہ پڑھ سکے تو اردو میں اس کا مطالعہ کر لیں۔ اسی طرح ایمان اور کفر پر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے ایمان و کفر، تو یہ رسالہ بھی نہایت مفید ہے کہ کسی کے مومن اور کافر ہونے کا تذکرہ کب ہوگا اور اس کے لیے کیا اصول اور ضوابط ہیں۔ مولانا ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ کا بھی اس پر رسالہ ہے، اور حال ہی میں ایک کتاب چھپی ہے اصول تکفیر، حضرت مولانا مفتی عبید اللہ صاحب کی ہے مردان سے، اصول تکفیر کہ تکفیر کے اصول اور ضوابط کیا ہیں اور کسی کی تکفیر کب کی جائے گی۔ بہرحال میں بات جو عرض کر رہا تھا کہ ایمان لانے کے لیے ضروری ہوتا ہے ساری باتوں کو ماننا، اس کو مثال سے سمجھیں۔ تندرست ہونے کے لیے ساری بیماریوں سے بچنا ضروری ہے، بیمار ہونے کے لیے ساری بیماریوں کا لگنا ضروری نہیں۔ ایک آدمی کو صرف ایک بیماری نزلہ ہے،
اب کوئی کہتا ہے جو بیمار ہے، جی بیمار ہوں. بھئی تو کیسے بیمار ہے؟ سر میں درد نہیں ہے، معدے کی بیماری نہیں ہے، دل کی بیماری نہیں ہے، صرف نزلہ ہے. تو جیسے تندرست ہونے کے لیے ساری بیماریوں سے بچنا ضروری ہے، بیمار ہونے کے لیے ساری بیماریوں کا لگنا ضروری نہیں ہے. مسلمان ہونے کے لیے ساری کفریہ باتوں سے بچنا ضروری ہے، کافر ہونے کے لیے ساری کفریہ باتوں کا عقیدہ رکھنا یا قائل ہونا ضروری نہیں. یا دوسری مثال، کپڑے کے پاک ہونے کے لیے تمام ناپاکیوں سے بچنا ضروری ہے، ناپاک ہونے کے لیے سب ناپاکیوں کا لگنا ضروری نہیں ہے. کپڑا تب بھی ناپاک ہوگا جب ایک ناپاکی لگ جائے، صرف خون لگ گیا، صرف کپڑے کے اوپر پیشاب لگ گیا، پخانہ لگ گیا، نجاست غلیظہ، تب بھی کپڑا ناپاک ہے. حالانکہ جتنی بھی ناپاکی کی قسمیں سب نہیں لگیں، صرف ایک قسم لگی ہے. تو معلوم ہوا جیسے کپڑے کے پاک ہونے کے لیے ساری ناپاکیوں سے بچنا ضروری ہے، ناپاک ہونے کے لیے ساری ناپاکیوں کا لگنا ضروری نہیں، تو مسلمان ہونے کے لیے بھی تمام کفریہ باتوں سے بچنا ضروری. یہ وضاحت اگر کر دی جائے تو عوام کو سمجھ بات آ جاتی کہ ایمان لانے کے لیے ضروری ہے تمام کفریہ باتوں سے انسان بچے. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، انہوں نے جو یہاں پر اہل قبلہ کے بارے میں بات کہی ہے کہ گناہ کی وجہ سے تکفیر نہیں ہوگی، لیکن عقیدہ اگر کوئی ایسا کفریہ رکھے گا پھر تو اس کی تکفیر ہوگی. اسی طرح آگے 3 مباحث اس کی بڑی اہم ہیں. ایک بحث ان کی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور دوسری بحث افعال العباد مخلوقۃ، اور تیسری ہے دعاء الاحیاء للاموات والتصدق علیہم. زندہ اگر مردوں کے لیے دعا کرے اور صدقہ کرے تو کیا یہ صدقہ قبول ان کے حق میں ہوگا یا نہیں ہوگا، اور نمبر 2 اس کا فائدہ انہیں پہنچے گا یا نہیں. پھر آخر میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا، آپ کے بلند و بالا مقام کا، صحابہ اکرام کا تذکرہ، آخرت میں رؤیت باری تعالیٰ کا ذکر، تکلیف ما لا یطاق کا، اور فرقہ ناجیہ کا، فرقہ ناجیہ اور تابعین کی فضیلت کا، اور سب سے آخری بات توبہ کا تذکرہ ہے. تو بہرحال یہ کتاب بھی اس لحاظ سے مفید ہے کہ اس میں عقیدے سے متعلق جو اہم مباحث ہیں وہ انہوں نے ذکر کر دی ہیں. نمبر 72 اظہار الحق. اظہار الحق حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1308 ہجری. یہ کتاب 4 جلدوں میں سعودی عرب سے طبع ہوئی ہے. مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، خاص طور پہ عیسائیت کے رد پر انہوں نے بہت کام کیا ہے، اور عیسائیت پر ان کا مطالعہ بہت تھا. انجیل کے جتنے نسخے طبع تھے انہوں نے سب کا مطالعہ کیا، اور تمام نسخوں اور ان کے مضامین سے ان کو واقفیت تھی. تو انہوں نے یہ کتاب عربی زبان میں لکھی. میں نے عرض کیا تھا اس کا اردو زبان میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے، تو اگر کوئی پڑھنا چاہے تو بائبل سے قرآن تک، اس کا اردو ترجمہ ہے بائبل سے قرآن تک. اس کتاب کے بارے میں عیسائی علماء نے کہا تھا کہ اگر یہ کتاب انگریزی زبان میں چھپ گئی اور دنیا کی دیگر زبانوں میں اگر اس کا ترجمہ ہو گیا تو دنیا سے عیسائیت ختم ہو جائے گی. یعنی یہ کتاب اس پائی کی کتاب ہے. حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بھی اس پر حواشی ہیں، اور حضرت نے بھی پھر اس کتاب پہ کام کرنے کے بعد یہ کتاب لکھی تھی عیسائیت کیا ہے. تو اردو زبان میں اگر آپ خلاصہ پڑھنا چاہیں تو عیسائیت کیا ہے اس کا مطالعہ کریں، یا امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی عیسائیت کا پس منظر، مختصر مگر جامع کتاب ہے. اور اگر تفصیل سے ذوق ہو تو پھر یہ کتاب اچھی ہے بائبل سے قرآن تک. یہ جو اظہار الحق کتاب ہے اس میں 6 ابواب ہیں. اس کا جو الباب الاول ہے، پہلا باب ہے، وہ ہے فی بیان کتب العہد العتیق والجدید. فی بیان کتب العہد العتیق والجدید. اس میں انہوں نے انجیل کا تذکرہ کیا اور انجیل کے جو مختلف نسخے ہیں، پہلے کون کون سے نسخے تھے، جدید کون سے نسخے ہیں، ان نسخوں کا موازنہ کیا ہے، ان نسخوں کے اندر جو تبدیلیاں تحریفیں ہوئی ہیں ان کا تذکرہ کیا. اور الباب الثانی جو ہے وہ ہے فی اثبات التحریف. انجیل میں تحریف کو ثابت کیا کہ ہر نسخہ اور دوسرے نسخے میں کتنی تعریفیں، ابتدا اور آخر میں کتنے آیت نمبر لکھی، ان کی باب نمبر لکھا،
جیسے قرآن کریم میں سورت ہوتی ہے، سپارہ ہوتا ہے، اسی طرح انجیل کے اندر بھی باب اور آیت نمبر ہوتی ہے، اس حوالے سے تحریف کا ثبوت ہے۔ نمبر 3، تیسرا باب فی اثبات نسخ، نسخ کو ثابت کیا گیا ہے کہ یہ نسخ منسوخ ہو گئے اور اب جو دین باقی رہنے والا ہے وہ اسلام ہے۔ نمبر 4، فی ابطال تثلیث، عقیدہ تثلیث کا بطلان۔ عیسائیوں کا جو عقیدہ تثلیث ہے، ان کو انہی کی کتابوں سے، یعنی انہی کی کتابوں کے اندر سے حوالے ذکر کر کے اس کا بطلان ثابت کیا۔ نمبر 5، فی اثبات کون القرآن کلام اللہ و معجزا، فی اثبات کون القرآن کلام اللہ معجزا، پانچواں باب ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے جو معجز ہے، یعنی قرآن کریم قیامت تک رہنے والی دائمی کتاب ہے، اس پر عمل ہے، اور انجیل اور دیگر کتابیں اس وقت منسوخ ہو چکی ہیں۔ پھر قرآن کریم کے اعجاز کو ثابت کیا، اعجاز میں انہوں نے عقل نقل دونوں کو سامنے رکھا، اور قرآن کریم کے مختلف واقعات سے اعجاز ثابت کیا، ماضی کے واقعات سے، قصص سے، اور جو جن قوموں پر عذاب آئے ان کے واقعات سے، دیگر انبیاء علیہ السلام کے تفصیلی واقعات سے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، آپ نے تو کسی کتاب میں مطالعہ نہیں کیا، نہ آپ نے کسی سے تعلیم حاصل کی، تو اتنی تفصیل سے ہر واقعہ بیان کرنا، اس کی جزیات تک بیان کرنا، یہ دلیل ہے قرآن کے معجز ہونے کی۔ پھر قرآن جو پیشین گوئیاں کی وہ پوری ہوئیں، قرآن نے پیشین گوئی کہ عنقریب روم والے مغلوب ہو جائیں گے، مشرکین مغلوب ہوں گے، اسلام کا غلبہ ہوگا۔ پھر اللہ نے بدر میں اسلام کو غلبہ دیا، اور روم والوں کو اللہ نے پھر غلبہ دیا، فارس کو اللہ نے مغلوب کیا۔ تو یہ قرآن کریم کے اعجازات ہیں، وہ بھی انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ چھٹا باب ان کا سب سے اہم ہے، وہ ہے فی اثبات نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فی اثبات نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اثبات کے بارے میں۔ اور پھر انہوں نے انجیل سے ہی پیشن گوئیاں ذکر کیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا پیشن گوئیاں کیں، انجیل میں حضور کے کون کون سے اوصاف بیان ہوئے، کس کتاب اور کس باب میں ان کا تذکرہ کیا۔ اس لیے اگر ممکن ہو تو اس کتاب کو پڑھیں۔ عربی نسخہ بھی اس کا بہت مفید ہے، 4 جلدوں میں محقق چھپ چکا ہے، اور اس کا اختصار بھی ایک جلد میں ہو گیا ہے، مختصر اظہار الحق کے نام سے۔ تو اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا، اب اس کتاب کا الحمدللہ انگریزی زبان میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، انگریزی میں بھی، اردو میں بھی، اور اسی طرح فارسی میں ترجمہ ہوا یا نہیں اس کا علم نہیں، البتہ انگریزی ترجمہ بھی حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم حضرت کی خواہش پر چند آدمیوں سے حضرت نے کروایا، اور پھر اس پر حضرت نے اپنی تخریص بھی لکھی۔ اس لیے اگر کوئی عیسائی عالم ہو یا پڑھے لکھے لوگ ہوں اور وہ دین سمجھنا چاہیں تو انہیں اس کتاب کا مشورہ دینا چاہیے کہ پہلے اس کتاب کو پڑھ لیں، پڑھ لینے کے بعد آئیں تو ان کے بہت سارے شبہات دور ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک مفید کتاب ہے۔